فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، جب مکمل ہو گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، اب اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کے فرمایا اے ابراہیم اور اے اسماعیل، اب تم نے آپ نے میرا گھر تعمیر کیا، یا تو مجھ سے مزدوری مانگو، اجرت مانگو، مزدوری مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کیا مزدوری مانگو؟ فرمایا باری تعالیٰ اگر تو مزدوری دے بھی رہا ہے، اجرت دے بھی رہا ہے، ہمیں بینک بیلنس کی ضرورت نہیں، جائیداد کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا نہیں مانگتے تجھ سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ ہم یہ مانگتے ہیں تجھ سے، ہم یہ چاہتے ہیں تجھ سے کہ تو نے اپنا لاڈلا محبوب نبی تو بھیجنا ہی ہے آخر میں، لہذا میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اس کا تو دادا بتا دے، وہ میری نسل سے ہو، میری اولاد سے، وہ میری اولاد سے ہو، میں یہ مانگتا ہوں تجھ سے، اگر تو مزدوری دینا بھی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا دادا بنوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے، تو یہ دو نبی باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ حضور کی آمد مانگ رہے ہیں، حضور کا میلاد مانگ رہے ہیں، حضور کی ولادت مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر تو مزدوری دینا بھی چاہتا ہے، اگر تیرا من کر رہا ہے، تیرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے پاک بندوں کو مزدوری دوں، اپنے گھر کی اجرت دوں، تو پھر ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنا لاڈلا سونا محبوب بھیجنا تو ویسے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نے نہیں بھیجنا، اس نے آنا تو ہے ہی، مگر ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ ہماری اولاد سے ہو، ہماری نسل سے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں اس کا دادا کہہ دوں، میں اس کا باپ کہہ دوں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی بات قبول کی۔ اور اب سنیے ذرا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، محدثین لکھتے ہیں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں ثابت ہو گیا، پاؤں کے نشان پڑ گئے۔ پھر اللہ رب العزت کو وہ پتھر اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت اسماعیل کو کہا اس پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیں۔ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ ان کا دور آیا، آپ نے جب 307 بت خانہ کعبہ سے باہر نکلوانا چاہا، ان کو توڑنا چاہا، پھر اللہ نے حکم دیا اے میرے محبوب سارے پتھروں کو توڑ دے، سارے بتوں کو توڑ دے، مگر یہ جو دیوار پر ایک پتھر نصب ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تیرے میلاد کی نشانی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر میرے پاک بندوں نے، میرے نبیوں نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کھڑے ہو کر تیرے میلاد کی دعا کی تھی، اب یہ تیرے میلاد کی نشانی ہے، یہ پتھر یہیں رہے گا، اب میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پتھر کو جائے نماز بنا رہا ہوں، جائے مصلی بنا رہا ہوں، اب یہ مصلی ہوگا، قیامت تک جو بھی جائے گا عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ پتھر کو اللہ رب العزت، حضور آئے پتھروں کی پوجا، پتھروں کی پرستش، بت پرستی، ان سے جان چھڑوانے کے لیے، شرک سے جان چھڑوانے کے لیے، مگر قیامت تک ایک پتھر کو اللہ رب العزت نے مقام عطا کی، ایک پتھر کو اللہ رب العزت نے شان عطا کی، ایک پتھر کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس پتھر کی جو نسبت تھی وہ میلاد النبی، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ضائع نہیں کیا، اس پتھر کو ختم نہیں کروایا۔ اب ایک بے جان پتھر جس پتھر پہ کھڑے ہو کر انبیاء نے دعا کی، حضور کی آمد کی، حضور کے میلاد کی، اللہ نے اس کو بھی اجر دیا، ضائع نہیں کیا۔ تو جو کیا خیال ہے، جو امتی، جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا، جو حضور کا محب کہلانے والا، اگر حضور کے میلاد کے تذکرے کرے، اگر حضور کے میلاد کے اہتمام کرے، تو کیا خیال ہے کیا اس کا یہ عمل اللہ رب العزت طے کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔
اللہ رب العزت اس کو بھی اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب ذرا آگے آئیے، قرآن بات پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کے میلاد کے دن کو سیلیبریٹ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یوں ذکر کیا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اے یحییٰ پر سلام ہو اس دن جس دن اس کی پیدا ہو، یحییٰ پر اس کی ولادت والے دن، اس کی پیدائش والے دن، اس کے میلاد والے دن اس پر سلامتی ہو، اور پھر فرمایا ان کے وفات کے دن، اور پھر اس دن جب وہ زندہ اٹھایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن، میری ولادت کے دن اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا یوں اہتمام کیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ فرمایا کہ ان رسول اللہ سئل عن صوم یوم الاثنین قال ذلک یوم ولدت فیہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے میلاد کا دن ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے، لہذا میں اپنی ولادت کا اہتمام کرتا ہوں، اپنی ولادت مناتا ہوں، اپنا میلاد مناتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کے موقع پر بیان ارشاد فرمایا کہ خدا نے جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، پیدا کیا، تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی عرب اور عجم۔ پھر ان دو میں سے جو سب سے اعلیٰ تھا عرب، مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے عرب کے مختلف قبیلے بنائے، ان میں سے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے داخل کیا۔ پھر اس قبیلہ قریش میں اللہ رب العزت نے جب گھرانے بنائے تو جو سب سے بہترین اعلیٰ و عرفہ گھرانہ تھا بنو ہاشم، مجھے اس سے پیدا کیا، یعنی میرا بہترین نسب والا بنایا گیا، میرا نسب اعلیٰ ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی اپنے میلاد کا اہتمام کیا، فرمایا بے شک میں اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم آب و گل میں تھے۔ میں تمہیں اس کی تعویل بتاتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں کا وہ میں نظارہ ہوں جو انہوں نے میرے میلاد کے وقت دیکھا کہ جب ان سے ان کے جسم اقدس سے ایک ایسا نور نکلا خارج ہوا کہ میری ماں نے اس نور سے شام کے محلات کی دیکھی، پورا جہاں چمک اٹھا تھا۔ میری ماں نے فرماتے ہیں کہ شام کے محلات کو بھی دیکھا تھا اور دیگر انبیاء کی موقع بھی ایسا ہی دیکھا تھا۔ یعنی تاجدار کائنات ان کا میلاد منانا، میں نے بتایا کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، حضرت جبریل امین کی بھی سنت ہے، حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی سنت ہے۔ یہ سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا۔ پھر اسی طرح خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام علیہم رضوان آپس میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ نے آدم کو کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا کہ انہیں صفی اللہ کا لقب عطا کیا، سب سے پہلے انہیں پیدا کیا، پوری انسانیت کا باپ بنا دیا۔ اس نے کہا مقام اور مرتبہ تو موسیٰ کو ملا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل ملا۔ اس نے کہا کہ یہ مقام اور مرتبہ تو ابراہیم کو ملا کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ اس نے کہا کہ مقام اور مرتبہ تو حضرت اسماعیل کو ملا کہ انہیں ذبیح اللہ کا ٹائٹل ملا۔ اس نے کہا عیسیٰ کو ملا کہ انہیں روح اللہ کا لقب اللہ نے زندہ اپنے پاس بلا لیا۔ اتنے میں میرے آقا کریم تشریف لے آئے، ان سب کی باتیں
سنتے آئے، ان کا تعجب حیرانگی بھی دیکھتے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، حضرت آدم بھی صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، مگر سنو میں اللہ کا حبیب بھی، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، اور میں ہی وہ ہوں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ تھرتھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کسی کی کوئی بات نہیں سنے گا، وہ آدم کے در بھی جائیں گے مگر آدم ان کی مشکل حل نہیں کرے گا، وہ عیسیٰ کے در بھی جائیں گے، عیسیٰ بھی ان کی مشکل حل نہیں کرے گا، وہ موسیٰ کے در بھی، حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی ان کی مشکل بروز محشر حل نہیں کرے گا، وہ سارے کے سارے پھر میرے دروازے پر آئیں گے، میں ہی وہ ہوں سب سے پہلے ان کی شفاعت کرنے والا، اور اللہ میری ہی شفاعت قبول کرے گا۔ اس دن لوائے حمد، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ پر ہوگا، مگر مجھے اس پر فخر نہیں، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں۔ بہادر محترم، ادارے میلاد، ان کے میلاد کے تذکرے کرنا، ان کی آمد کا ذکر کرنا، ان کی صفات بیان کرنا، ان کی عظمت بیان کرنا، پورا قرآن دیکھیں، قرآن بھرا پڑا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے خود بیان کی، انبیاء نے بھی بیان کی۔ انبیاء تو یہ تمنا لے کر آئے تھے اور یہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنا، وہ ہمارے زمانے میں بھیج دے، ہم اس کی امت میں سے شمار ہو جائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، بدعت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، ملائکہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی سنت ہے۔ دعائیں کہ اللہ ربنا ہمیں تعالیٰ کے نام سے میلاد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔